بچی کو اگر بہت پیار سے پالا، پردہ بھی کرایا، دین بھی سکھایا، اچھا کھلایا پلایا، ٹھیک ہے۔ اب جب شادی کی باری آئی تو کیا دیکھا کہ وہ سامنے والے کا گھر کتنا بڑا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، یہ دیکھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ دیندار کتنا ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا اشفاق بھائی پوری زندگی اپنی بچی کو پردہ کروایا اور شادی کے بعد وہاں جا کے برقعے اتر گیا، کیوں گیا؟ وہ سسرال والے منع کرتے ہیں۔ ساری زندگی اولیاء، اہل بیت، غوث پاک، 12ویں شریف، میلاد کا ذہن دیا اپنی بچی کو، بچی بھی ماشاءاللہ نیک رہی، اور جہاں بھیجا وہاں کہتے ہیں وہاں تو یہ سب چیزیں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا اپنی بچی کے ساتھ؟ اچھا پھر اسی طرح سود کا کام کرنے والا، حرام روزی کمانے والا، یہ دیکھا ہی نہیں۔ اچھا آپ حلال کماتے بھی رہے، اپنی بچی کو حلال کے ذریعے پرورش کرتے رہے، اب شادی وہاں کر دی، رشتہ وہاں کر دیا جہاں حرام روزی کمائی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنی بچی کے ساتھ کیا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے اس کی آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اس کی نسل اگر اللہ نہ کرے بدعقیدہ ہو گئی تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ تو کیا دیکھیں؟ اچھا دیکھنے کے لیے تو باپ نے کیا نا۔ کون باپ برا چاہتا ہے؟ اس نے بینک بیلنس، دولت، گاڑی بنگلہ دیکھا، صحیح اچھا نہیں کیا اس نے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری چیک لسٹ ہی غلط ہے۔ ہم نارملی لڑکا ڈھونڈتے وقت 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں، دکھتا کیسا ہے، دکھتا بھی چل جائے گا اگر کماتا اچھا ہے تو، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد خاندان کیسا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں ہے۔ اچھا بری عادت میں بھی کیا چیک کریں گے؟ وہ بری عادت جو معاشرے میں بری ہے، نشہ تو نہیں کرتا، چوری تو نہیں کرتا ہے۔ اچھا یہ نہیں سوچیں گے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، بھائی نماز نہ پڑھنے سے زیادہ بری عادت کون سی ہے؟ اچھا حرام کا پیسہ بہت ہے، لیکن یہ پیسہ آتا کدھر سے ہے؟ سود کا کاروبار ہے، رشوت کا کاروبار ہے، نوکری کرتا ہے 50,000 کی، گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں، تو کدھر سے آئے یہ سارے پیسے؟ یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو پہلے چیک لسٹ کیا ہونی چاہیے؟ فرسٹ آف آل، چاہے لڑکی تلاش کریں چاہے لڑکا تلاش کریں، کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے۔ سب سے مین چیز یہ ہے، عقیدہ ہی کچھ اور ہے، اور ہم اپنے نیا خاندان بننے جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر لڑکے مجھے سن رہے ہیں، نوجوان سن رہے ہیں، بڑی پیاری روایت کتابوں میں لکھی نا کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو، یعنی یہ بچوں کا حق ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے کہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کریں۔ تو ماں نیک ہو، دیندار ہوگی تو بچے بھی نیک بنیں گے، با پردہ ہو۔ تو لڑکے بھی اپنے لیے اگر تلاش کرتے ہیں، اپنی ماں، اپنی فیملی کو کہتے ہیں، تو پہلے کہیں کہ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان چیک کریں، پھر وہ نمازی ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں۔ دیندار جناب رشتے ملتے نہیں ہیں، اب اتنا اچھا رشتہ آیا تھا، کامل تو کوئی نہیں ہوتا جناب، ہم نے تو بچی دے دی۔ آپ نے انتظار ہی نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ آپ یقین کریں اگر آپ نے صرف اس لیے رشتہ نہیں کیا کہ آپ کو اللہ والا نیک رشتہ چاہیے اور حلال کمانے والا چاہیے، آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ غیب سے ایسا رشتہ بھیجے گا۔ اچھا ایک بات میں اور سمجھا دیتا ہوں، بات طویل ہو گئی، کہ مثال کے طور پہ آپ نے بہت مالدار دیکھا اور وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کما ایسے رہا ہے کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، عادت ایسی ہے کہ رب ناراض ہے۔ بچی کو بیایا، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مالدار کنگال ہو جاتا ہے؟ جس سے رب ناراض ہے وہ کبھی بھی برباد ہو جائے گا۔ اچھا ایک ایسے گھرانے میں دیا جو بظاہر اتنے مالدار نہیں لیکن اللہ کو راضی کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، حلال کماتے ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، آپ نے بچی دی، اللہ نے اس کی دنیا اچھی کر دینی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں جدھر اپنی بیٹی دے رہا ہوں یا اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں، وہ جو خاندان جڑ رہا ہے اس سے رب راضی ہے کہ نہیں، وہ کام کیسے طے کریں کس سے رب راضی ہے؟ ہم طے نہیں کر سکتے۔ سمپٹمز کچھ بھائی شرابی کو دیکھ کر تو پتہ چل جائے گا نا کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، ایٹ لیسٹ نماز پڑھنے والا ہو، دیندار ہو، حلال روزی کمانے والا ہو، خدا والا ہو، سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد خیر انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں، مزے کی بات ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ہی ایک بہت، میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے بڑے گھرانے کا رشتہ آیا، اور جس کے یہاں رشتہ آیا وہ اتنے مالدار نہیں ہیں، اور وہ بلینرز تھے، بلینرز تھے، ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ رشتہ آیا، اچھا بیٹی کے لیے رشتہ آیا، وہ بیٹی والے تھے، کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، لیکن میں صرف اس لیے منع کر رہا ہوں کہ یار میں جن عاشقان رسول میں اپنی بچی دینا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، حالانکہ وہ خود بظاہر مذہبی حلیے والے بھی نہیں تھے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے کسی اور جگہ۔ بہت اچھی بات، ماشاءاللہ۔